صبح کے وقت جس کے اوپر بات ہم نے جس نقطے سے آغاز کیا تھا وہ یہ کہ بارش کے بعد کی صورتحال اور شہر کراچی کی عمومی صورتحال، یہ موضوع گفتگو ہمیشہ سے بنا ہوا ہے اور اسی پہ بات کریں گے۔ معزز مہمان اسٹوڈیوز میں تشریف فرمائے سلمان بیگ صاحب جو کہ ایک تجزیہ کار ہیں، ان کو یہاں مدعو کر رکھا ہے، انہیں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بہت شکریہ آپ کا سلمان بیگ صاحب۔ ان کے ہمراہ تشریف فرمائے فیاض خان صاحب، سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ پاکستان سے آپ کی وابستگی ہے، ان کو بھی یہاں صبح کے وقت مدعو کر رکھا ہے، انہیں بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ فیاض صاحب آپ کا بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں وقت دینے کے لیے۔ جناب سلمان بیگ صاحب، کچھ دیر پہلے موضوع یہ تھا کہ شہر کراچی اور اس کے جو جاری منصوبے ہیں، جس کو کیا نام دیا جائے مجھے نہیں سمجھ میں آتا، اس کو ترقیاتی منصوبے کہنا تھوڑا سا میرے لیے جو ہے نا وہ مشکل ہو رہا ہے، اب تو ادائیگی بھی صحیح نہیں ہوتی، لیکن یہ جو ترقیاتی منصوبے ہیں، اب بارش کے جو پیش نظر جو خطرات ہیں جس کا ہم لوگ ابھی کچھ دیر پہلے بھی اظہار کر رہے تھے کہ بارش جب اس کا سلسلہ شروع ہو جائے گا تو اس شہر کے اندر صورتحال آپ کے سامنے میرے خیال میں اس میں مزید اضافہ نہیں کرتا، تو اب بارش کے بعد پھر سے وہی صورتحال ہوگی جس کے اوپر ماضی میں بات ہوتی رہی ہے، ذرا فرمائیے۔ بہت شکریہ سر، یہ ہمارا المیہ ہے پاکستان کا، اسپیشلی کراچی کے جی جو کام چل رہا ہے پچھلے 6-7 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں، وہ کام کیچوے کی چال چل رہا ہے، اس کے اندر کوئی پروگریس نہیں آ رہا۔ ہم نے ملیز ایکسپریس وے دیکھا، 1.5 سال کے اندر وہ کمپلیٹ ہو گیا، آپ کی 38 کلومیٹر کی شاہراہ، ایک جو 26 کلومیٹر آئی تھنک بنتا ہے، اس کے 28 بنتا ہے بٹوین بنتا کلومیٹر، وہ وہیں کا وہیں جو کا تو کھڑا ہوا ہے، کہیں ٹک ٹک چل رہا ہے، نہیں کھیلنے کے لیے بچوں کو دیتے ہیں گاؤں میں جا کے کھیلنے کام کرنے کے لیے، کوئی ٹیکنیکل ایسی کوئی ٹیم نہیں ہے، کوئی ایسا فاسٹ ٹریک پہ کام نہیں ہو رہا۔ 6-7 سال ایک جگہ پہ آپ لگا دیں، زحمت دیکھیں، لوگوں کے حالات دیکھیں، اور سب سے بڑا امپیکٹ جو آیا پتہ ہے یہاں سے امپیکٹ آیا ہے وہاں کے جو دکاندار تھے، چھوٹے چھوٹے بزنسز کرتے تھے وہاں پہ، وہ سب اس سے افیکٹڈ ہوئے ہیں، اتنے بدترین افیکٹڈ ہوئے ہیں۔ پبلک تو ویسے ہی بچائی، جو بچہ آدھے گھنٹے میں پہنچتا تھا، اگر وہ اس نے پکڑ لیا گلشن سے پکڑ لیا روڈ یونیورسٹی کا، وہ 1.5 گھنٹے پہنچ رہا ہے اپنے گھر گلشن ہجری، وہ کیونکہ ایک ہی روڈ ہے نا، ورنہ پیچھے سے ایئرپورٹ کے پیچھے سے گھوم کے شاہ سے وہ جائے گا ملک سے لے گا جا کے، تو وہ ایک الگ روڈ ہے، یہ تو ایک شارٹ روڈ ہے نا، شہر سے آپ آئے اپنے گلشن کراس کیا، گلشن سے آپ نے سیدھا جوہر کی طرف کراس کیا اپنے، تو آپ جب انٹر ہوئیں گے یونیورسٹی روڈ کے اوپر تو آپ ختم ہو گئے، بالکل ڈسٹرائے ہو گئے۔ تو وہ سارا کا سارا ملبہ یہ کس پہ ڈال رہے ہیں نہیں پتا، لیکن یہ کہ یہ جو کام ہونا تھا وقت کے اوپر، بس کہتے ہیں یہ المیہ ہے اس قوم کے اوپر، اس طرح کی حکومتیں اور اس طرح کے نظام، ان کو کوئی احساس نہیں کسی انسان کا کہ یہ جو ایک وقت ہوتا ہے وہ اس کے لیے امپورٹنٹ، صبح گھر میں نکلتا ہے لائٹ نہیں ہوتی، روڈ پہ آتا ہے ٹریفک، اس کے بعد کھڈے، اور وہ شارٹ روڈ اتنا پتلا نیرو سا ہو گیا ہے وہ روڈ، وہاں سے گزرنا کسی انسان کے قابل نہیں۔ یقین جانے میں 2-3 دفعہ گزرا ہوں، میں جان بوجھ کے گزرا ہوں، میں دیکھوں یہ ہو کیا رہا ہے۔ ابھی تک وہ چھوٹے سے پیجز، کوئی 200 میٹر کا برج، اس کے علاوہ کوئی وہ ٹریک پہ سیدھے ٹریک ہیں، ان سیدھے ٹریکوں کو کرنا ہے کیا ہے آپ کو؟ برج بنتا ہے، برج کی ٹائم لمٹ ہوتی ہے، چلو 24 منتھس، ایک برج کی ایک ٹائم لمٹ ہوتی ہے، اس کے اندر آپ بنا دیں تو وہ اچھی بات ہے، پائیدار برج جاتا، لیکن وہ 5 سال 6 سال اور وہیں کا وہیں کھڑا ہوا یہ، تو یہ فیاض صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ کتنے سالوں سے ہم اس طرح کے کیسز دیکھ رہے ہیں، کیا مونسون جس طرح آتا ہے، بارشیں ہوتی ہیں، تو کراچی میں بھی اور بھی دیگر شہروں میں بھی یہ مسئلے ہوتے ہیں کہ دیواریں گر جاتی ہیں جس سے لوگ جاں بحق ہوتے ہیں، کرنٹ لگ جاتے ہیں، ٹریفک کے حادثات میں اضافہ ہو جاتا ہے، تو ہم کب تک ان چیزوں کو سروائیو کریں گے اور کب بہتری آئے گی، آپ کو کیا لگتا ہے؟ الرحمن الرحیم، فللہ الحمد رب السماوات رب الارض رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ روتے تھے ترقیاتی کاموں کے حوالے سے کہ بھائی میئر کے حوالے سے کہ ہمارے پر لوکل گورنمنٹ کا کوئی نظام نہیں ہے۔ پچھلے تقریباً 4 سال یہ اور پچھلے 3-4 سال سے مرتضیٰ وہاب ایڈمنسٹریٹر کراچی بھی رہے ہیں، اور یہ مسائل کوئی ایسے مسائل نہیں ہے کہ یہ اچانک ہوئے ہیں، یہ ہر دفعہ بار جب بھی مونسون کا سسٹم آتا ہے اور اسی یعنی کہ ٹی وی چینلز پہ یا سوشل میڈیا پہ اسی چیز پہ ڈسکشن ہو رہی ہوتی ہے۔ اب یہ ہو کیوں نہیں رہا، میں اس کا جو بنیادی نقطہ سمجھا ہوں کہ جس طریقے سے اس دفعہ اسمبلی میں بجٹ اجلاس میں اپوزیشن یا ہماری جماعت نے حکومتی نمائندوں کو جس طریقے سے نہ صرف مسائل کے بارے میں بتایا بلکہ ان کی کرپشن کے بارے میں بھی کھل کے بات ہوئی، مگر بے شرمی کی انتہا یہ ہے کہ وہ ان کا اب یہ وتیرہ بن گیا ہے، جو لوکل گورنمنٹ میں ہیں نمائندے ہیں یا جو صوبائی اسمبلیوں میں نمائندے ہیں، ان کا اب یہ وتیرہ بن گیا ہے کہ
कि उनको पता है कि कुछ भी नहीं होना, इन्होंने तनकीद करनी है, हमने तनकीद सुननी है और घर जाना है और सो जाना है, आवाम जाने, मसाइल जाने, क्योंकि वो जिन जगहों पे वो रहते हैं वहाँ पे उस किस्म के मसाइल तो नहीं है कि जो आम आवाम उस किस्म के मसाइल को फेस करते हैं। तो मेरा ये मानना है कि मैं इनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा कि एक तो इनकी नीयत तो यही है कि इन्होंने काम करना नहीं है, और दूसरा जो मसला ये है कि ये चाह के भी, ये चाहते होंगे यकीनन, मैं बड़ी यानी कि उससे दुख से ये बोलना पड़ रहा है कि ये यकीनन चाहते होंगे कि लोगों के मसले हल हों, लोगों की परेशानियां खत्म हो, मैं इनकी नीयत पे शक नहीं कर रहा। अच्छा फयाज, गुफ्तगू कतई कलामी की माजरत चाहूँगा, एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, उसके बाद आकर एक बड़ा आम सवाल है जिसके ऊपर अभी हमने गुफ्तगू करनी है। आपका भी बड़ा एक अहम किरदार है पाकिस्तान की सियासत में, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। एक छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं, आप देखते रहिए वेक अप पाकिस्तान। बैक फ्रॉम द ब्रेक, और ब्रेक पर जाने से पहले हम कुछ अहम गुफ्तगू कर रहे थे और फयाज साहब अपना कोई मौक़िफ़ पेश कर रहे थे, हम उनका जवाब भी लेंगे। साथ ही फयाज साहब आपसे ये सवाल भी करना चाहूँगी कि आपकी पार्टी का भी बड़ा इनिशिएटिव है वफाक के साथ, तो अगर आप इससे अलहदगी इख्तियार करते हैं तो फिर क्या चीज़ हमारे सामने आएगी? पहले तो मैं वो आपको जो बात कर रहा था उसका जवाब मैं दूं कि देखें, मैं उनकी नीयत पे क्वेश्चन यूँ नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी नुमाइंदा है बल्दियात के हवाले से ये जो मसाइल पे बात कर रहे हैं, तो ये तो बल्दियाती मसाइल हैं, तो लाजमी सी बात है वो किसी गली में, किसी मोहल्ले में जो आज की मौजूदा हुक्मरान जमात है, पीपल्स पार्टी के नुमाइंदे हैं, वो वहाँ रहते होंगे, उनके बहन भाई भी रहते होंगे, वो भी उन मसाइल से यानी कि गुजरते होंगे। मगर असल में मसला ये है कि करप्शन कर करके इनका ये हाल हो गया है कि अब करप्शन करना इनकी मजबूरी बन गई है, और जब तक ये करप्शन करेंगे नहीं, इनके मामला चलेंगे नहीं, और जब मामला करप्शन के बगैर तो ये कुछ कर नहीं सकते, तो इस वजह से मजबूरन ये अब करप्शन करनी पड़ रही है, जिसकी वजह से ये तरक्याती मंसूबे जितने भी शहर कराची में ये जो रुके हुए हैं, जो 6 साल हो गए, 7 साल हो गए, 8 साल हो गए, उसकी बेसिक रीज़न भी करप्शन है कि वो पैसे खा गए में, वो ठेकेदार बेचारे जिन्होंने वो बनाना था वो कोर्टों के अदालतों के चक्कर लगा रहे हैं, और तो ये सारी सूरत हाल है। बाकी जो आपने भी सवाल किया कि वफाक के अंदर जो हमारी नुमाइंदगी है, वो दर हकीकत अब हम अपोजिशन बेंचों पे वफाक के अंदर बैठ जाएं तो जो मसाइल अवामी इश्यूज़ हैं सिंध के हवाले से, कराची के हवाले से, वो फिर रोडों पे जाके बताएं, वो ज़्यादा आसान है, या वो वफाकी कैबिनेट में डायरेक्टली जो वजीर, अब हम बात कर तो रहे हैं कि बलदियाती निज़ाम कैसा होना चाहिए, और MKM तो इसका मौक़िफ़ तो जब से ये हुकूमत आई है, हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि आप बल्दियाती निज़ाम को इतना एम्पावर कर दें कि लोगों के मसाइल डोर स्टेप पे हल हो जाए। ठीक है, अब हम सिंध गवर्नमेंट के खिलाफ, अब जरा ये तो बात हो गई, ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, हम आपकी बात से मुत्तफिक हैं। ठीक है कि आइन के आर्टिकल 140A के मुताबिक जो है वो जो कुछ होना चाहिए, अमल दरामद होना चाहिए, उसकी इंटरप्रिटेशन सही तरह से होनी चाहिए, इस बात पे मुत्तफिक सारे ही हैं। मगर अब सवाल ये पैदा होता है कि चलें एक तरफ रखते हुए कि वफाक के अंदर ज़ाहिर है आपका एक किरदार है, वफाकी वज़ीर भी आपके पास हैं, और फिर ये कि जब आप हुकूमत का हिस्सा होते हैं तो बहुत ज़्यादा दबाव डाल सकते हैं वफाक के ऊपर, और वफाक चाहेगा तो यकीनन वो इस चीज़ को मेक श्योर करेगा कि अगर सूबे के एंड से अगर काम नहीं होते तो वफाक अपने तहीं जो है वो कोशिश करेगा कि काम करे। तो ये दबाव जो है एक सियासी जमात का काम ही होता है कि वो चाहे हिज़्ब इख्तिलाफ हो, ये हुकूमत के हलीफ हो, दबाव तो कम अज़ कम डाल सकते हैं, क्योंकि इस शहर का केस जो है, अगर आप दावेदार हैं कि सबसे बड़े स्टेक होल्डर थे माजी में और आज भी अगर क्लेम करते हैं, तो फिर इसको आपने ही टेकअप करना है ना। शहर कराची के लोग जिन्होंने वोट दिया लामाला आपकी तरफ देखेंगे। आप कब इसमें अमली तौर पर हमें नज़र आएंगे कि वाक़तन कोई ऐसी सियासी मूव बनाए कि यहाँ के लोगों के जो वाक़तन मसाइल हैं उसको हल किया जाए? यासिर भाई, ये तो अब आपको नज़र आएगा, रोडों पे भी नज़र आएगा, गली गली मोहल्लों पे भी नज़र आएगा कि जिस तरीके से अब हमारी आला क़यादत है, उन्होंने अब ये तय कर लिया है कि ये पीपल्स पार्टी का जो 20 साल ज़ालिमाना इक़्तिदार है, और जो इन्होंने बेबाक करप्शन की जो इनकी दास्तानें हैं, अब जो देखें ना, बेनज़ीर इनको सपोर्ट में भी ये बातें खुलकर सामने आ गई हैं कि एक चीज़ जो खुसूसन गरीबों के लिए बनाई गई थी, उसके अंदर भी इन्होंने करप्शन का, क्योंकि वो गरीबों पे भी रहम नहीं किया। आप इस बात का अंदाज़ा लगाएं कि दूसरी करप्शन तो एक तरफ रह गई, जो बेनज़ीर इनकम सपोर्ट की वजह से जो करप्शन मंजर आम पर आई है, वो बताते हुए भी यानी कि मुझे तो बड़ा अजीब सा लगता है, मगर इन बेशर्मों को शर्म नहीं आई कि
کہ اس چیز کو تو کم سے کم چھوڑ دیتے جو خصوصاً لیکن فیاض بھائی میرے غریبوں کے سوال لیے کا تھی۔ جواب مجھے نہیں ملا. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ بات آپ بالکل درست ہے، میں چلیں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی، میں مان لیتا ہوں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کے حصے کا جو کام ہے جس کی میں نے ابھی گزارش کی ہے اس کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں؟ اچھا آپ اس کا جواب سوچ لیجئے، میں آپ کو ایک موقع اور نہیں دیتا میں ہوں. یاسر بھائی اسی اس نقطے پر کا آ تو جائیں. سیدھے سیدھے جواب ہے. میں نے تو آپ کو یہ بات بتائی نا کہ اس کے اوپر ہماری سینئر لیڈرشپ نے آپ یہ سب کہہ رہے ہیں کہ لے اس کے لیا اوپر ہے. سڑکوں اب پر آپ آئیں کو گے؟ یہ احتجاج نظر آئیں گے. دیکھیں اصل مسائل تو فیڈرل تو دے دیتا ہے فنڈ. اب 30,000 ارب روپے یہ پیپلز پارٹی پچھلے 20 سالوں میں یہ لے کے لگا چکی ہے اور یہ اتنی بڑی رقم ہے. اب تو وہ وقت آ گیا ہے کہ اب ان سے سڑکوں میں پوچھا جائے، گلیوں میں پوچھا جائے. آپ نے یہ طے کیا ہے کہ سڑکوں کے اوپر جو ہے وہ اب یہ فیصلہ ہوگا کہ ان سے کیسے کام لینا ہے. میں ہمارے سلمان صاحب بھی تشریف فرمائیں نا، ذرا ان کی بھی رائے لیتا ہوں. سلمان صاحب یہی سوال آپ سے، آپ تو یہاں پہ انالسٹ تجزیہ کار کی حیثیت سے ہیں نا، کیا یہ طریقہ کام کر سکتا ہے واقعتاً کہ ہمارے جو مسائل ہیں وہ اب سڑکوں کے ذریعے ہی حل ہوں گے؟ کیونکہ میں تو سوال سب سے پہلے ایک بڑا مؤدبانہ ایک سوال، گزارش یا اس کو جو بھی آپ نام دیجئے، کہ سڑکوں کا اگر انتخاب کیا ہے شہر کراچی میں احتجاج کے لیے، تو کراچی میں تو سڑک ہی نہیں ہے، تو اس کا مطلب پہلے احتجاج سڑک بھی کو نہیں بہتر ہوگا. بنائیں اور پھر احتجاج کریں. فرمائیے گا. بہت شکریہ. یہ کہتے ہیں اس کو آپس میں گیم ہے خالی. اچھا. پلے بول جیسے تم پکڑ لو میں پکڑ لوں، تم بولو میں بولوں، شکایت کریں، ایک دوسرے الزام دھریں اور پھر بعد میں ساتھ میں ڈنر کریں، بریک فاسٹ کر کے آئیں ساتھ جا کے. یہ صرف عوام کے لیے ہے، عوام کے لیے بولنے کے لیے سب کچھ ہے اور عوام کو دینے کے لیے کچھ نہیں ہے ان کے پاس. دونوں پارٹی کے پاس مطلب تینوں پارٹی کے پاس. ان کو ہم 40-45 سال سے بھگت چکے ہیں. پاکستان میں چینج چاہیے، پاکستان ایسے نہیں چلے گا. انہوں نے کبھی بھی عوام کے لیے کچھ نہیں کیا. جہاں تک اب یہ احتجاج کی بات کر رہے ہیں، دوسری کالس کی بات کر رہے ہیں، کرپشن کی بات کریں، نئی بات نہیں ہے. ہم نے یہ 40-50 سال سے جو ہم دیکھ رہے ہیں اس ملک کے ساتھ جو ہو رہا ہے، میں اس ملک کہوں گا پورا پاکستان ہمارا پاکستان ہے، آپ کا پاکستان ہے. ہم پورے پاکستان کی بات کریں گے. تھوڑا بہت ہم دیکھتے ہیں پنجاب میں کام ہوا، میں کام ہوا. اس سے اچھا کام بلوچستان میں ہو گیا ہوگا، کراچی میں، سندھ میں نہیں ہوا. سندھ میں کرپشن کی داستان ایسی ہیں. ابھی پتہ نہیں خیرپور میں کوئی چڑیا گھر کا بھی قصہ سن رہے ہیں، سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ 80 ارب روپے چڑیا گھر پہ لگ گئے ہیں. تو یہ آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہاں ہیں، نیب کہاں ہیں، عوامی ادارے کہاں ہیں، سب ادارے موجود ہیں اور اتنے بڑے بڑی داستانیں چل رہی ہیں اس ملک کے ساتھ. یقین جانے مجھے تو اب شرم آتی بینگ اے پاکستانی کہ اب بینگ اے پاکستانی اس ملک میں اتنی کھلے عام کرپشن میٹر نہیں رہا ہمارے پاکستان کا. آنیسٹلی بتاؤں کرپشن کوئی میٹر نہیں رہا. ہمارے جتنے بھی جو بڑے اس ملک کو چلانے والے ادارے ہیں ان کے لیے بھی کوئی میٹر نہیں ہے یہ کہ کرپشن تو بیٹر نہیں، آدمی ہے بس اس کو چلائے جاؤ، وہ چلتا جائے گا، جی سر کرتا جائے گا اور یہ ملک چلتا جائے گا. عوام کا اب پتہ ہے، ابھی مریم نواز ہم دکھائے تھے بریک میں، وہ خاتون سی ایم خود منہ سے بتا رہی ہے کہ 18 گھنٹے لائٹ نہیں ہے. تو واٹ دا سولوشن؟ آپ نے بھی تعریف بتا دی، تو ایجنسیز نے کی نا، سیکورٹیز نے کی کہ وہ تو ایک پاکستان سے بنا ہے 77 ایئر سے وہ انتظام چلتا ہے کہ جلوسوں کی سیکورٹی بھی ہوتی ہے، یہ بھی ہوتی ہے، انتظام چل رہا ہے. بٹ وٹ یو ہیو ڈن سٹنگ آن دا سی ایم سیٹ، 18 گھنٹے بجلی لائٹ نہیں ہے. اس کا پرائم منسٹر کیا کر رہا ہے اس کے لیے؟ وہ آئی پی پی 6 کو ہزاروں روپے کہاں جاتے ہیں؟ ماضی میں احتجاج کرتے ہیں نا. یہ بات تو بات یہ ہے کہ اس کا سولوشن دینا چاہیے. عوام کے پاس سولوشن کیا دے رہے ہیں لوگ سوائے اس کے کہ وہ پہلے 6 گھنٹے سے سٹارٹ ہوئی، 10 گھنٹے ہو گئی، 12 گھنٹے ہو گئی، 18 گھنٹے. پتہ ہے 6 گھنٹے انسان، ایک عام انسان جو 6 گھنٹے بجلی اس کے بعد ہوگی اور 18 گھنٹے نہیں ہوگی، اس کا مینٹل کیا ہوگا اس انسان کا؟ نہ گیس ہے نہ پانی ہے، ایوری تھنگ از کاسٹنگ. تو یہ اتنی سیاسی پارٹیاں یقین جانا یہ صرف بولنے کے لیے حد تک ہے، پیچھے کا سب کا گیم سیٹ ہے. ان کو عوام کی کوئی فکر نہیں ہے. فکر ہوتی 77 ایئرس کے 79 ایئرس کے اندر پاکستان کی عوام کی، تو رزلٹ نظر آتا ہے. کراچی کی اتنی بڑی جماعت کی ایم کی انہوں نے اپنے آپ کو خراب کر لیا. ٹھیک ہے، لوگوں کے ہاتھ موقع آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ اگر آپ کی پارٹی کے پاس سارے اختیارات آ جائیں کراچی کے حوالے سے، تو کیا آپ کریں گے کراچی کے لیے کہ کراچی کا انفراسٹرکچر بہتر ہو جائے، کراچی میں جو بیسکس مسئلے ہیں، بیسک مسئلے ہیں بجلی پانی گیس کے، تو کیا آیا وہ حل ہوں گے؟ آپ لوگ کیا کام کریں گے؟ میری بہن ایم کے ایم کا تو ماضی گواہ ہے، جس طریقے سے جب یہ اختیارات ایم
MKM कराची में बल्कि पूरे पाकिस्तान में बलदियाती हुकूमतों के पास थे तो पूरे पाकिस्तान ने तरक्की की थी, और बिलखसूस सैयद मुस्तफ़ा कमाल भाई ने अपनी मेहनत से, अपनी जद्दोजहद से इस कराची शहर को दुनिया के तेज़ी से तरक्की करने वाले शहरों में शामिल कर दिया था। मगर उसके बाद हुआ क्या कि यही निज़ाम पीपल्स पार्टी ने जिस तरीके से बलदियाती इदारों से वापस ली है और आज जो हाल है वो उसकी एक पूरी दास्तान है। मैं अपने भाई की बात का भी जवाब देना चाहूँगा कि जिस तरीके से उन्होंने बात की ना कि या ये तो इनका एक पुराना काम है, वतीरा है कि ये इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं, वो इस पे इल्ज़ाम लगाते हैं। मैं इनको इनकी इन्फॉर्मेशन में एक चीज़ लाना चाहता हूँ कि MKM एक तहरीक है, यहाँ पे सीनियर लीडरशिप का कोई भांजा भतीजा कोई रिश्तेदार असेंबली में नहीं है, यहाँ मरूसी सियासत का कॉन्सेप्ट नहीं है। हमारे जितने भी सूबाई असेंबली में मेंबरान हैं वो सारे पढ़े लिखे नौजवान, और जिस तरीके से उन्होंने बजट इजलास में अपनी परफॉर्मेंस पेश की है तो वो पूरी आवाम के सामने। हल जो है ना इस मसले का वो ये है कि ग्रास रूट लेवल पे, एक यूनियन कौंसिल के लेवल पे, एक वार्ड के लेवल पे जब तक अवाम बाकिरदार क़यादत को इंतखाब नहीं करेगी, जिसका जहन बिल्कुल यानी कि एक इस्लामी पॉइंट ऑफ व्यू से भी और एक समाजी हिसाब से भी क्लियर नहीं होगा कि मैंने ये काम अवाम की खिदमत के लिए अपने आप को पेश करना है, जब तक ये मसाइल ठीक नहीं होंगे। अब होता क्या है, अब ये काम MKM करती है, MKM बाकायदा जो भी कैंडिडेट खड़ा करती है उसका एक प्रोसेस है, इंटरव्यू करती है, उसको देखती है, उसके ऊपर काम करती है, तब जाके वो जाके उसको टिकट फाइनल करती है। मैं और वो एक चीज का एक वजाहत चाहूंगा, वक्त क्योंकि महदूद है ना, मैं चाहूंगा जरा कुछ और भी चीजें। आपने अभी तस्करा किया मुस्तफ़ा कमाल साहब का, बिल्कुल ठीक है, इख्तलाफ नहीं है, मगर उसके लिए क्या दोबारा से किसी डिक्टेटर को लेकर आए जो उनके पीछे खड़ा करें जिसके बाद ये सारा काम हो? फिर आपने अभी जैसे निशानदेही की कि ये एक तहरीक है, अभी एक नई बहस शुरू हो जाएगी, क्योंकि तहरीक तो किसी कोई एक मकसद ऐसा होता है या मकासद कुछ चंद ऐसे होते हैं जिनको हासिल करने के लिए शुरू की जाती है। तो फिर क्या वो मकासद जिनके लिए तहरीक का आगाज़ हुआ उनको हासिल कर लिया? और अगर जवाब हाँ में है तो फिर ये कि इसको तहरीक को फिर नाम बदल कर फिर कुछ और नाम देना पड़ेगा ना, वगरना जो कराची शहर का मसला है वो बहुत ज़्यादा संजीदा है। ये ऐसा मरीज़ है जो वेंटिलेटर पर है और ये किसी वक्त भी जो है वो चला जाएगा। सवाल ये पैदा होता है कि फिर किया क्या जाए। जैसे बारहा आपसे पिछली दफ़ा भी मैंने ये सवाल किया कि आपके पास अभी भी बहुत कुछ है, इसको भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। वफाक में होना, मौजूदगी, वजारत का होना, हुकूमत का साथ देना, अगर वहाँ से भी अगर दबाव डाला जाए अभी भी बहुत कुछ किया जा सकता है। अगर इस रास्ते का इंतखाब कर ही लिया है जो कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था, नताइज इसके क्या निकलेंगे खातिर खा? सवाल तो ये है, ये फरमाए ना। नहीं यासिर भाई, इस पे तो देखें, एक सियासी कारकुन होने के नाते हम इस पे बात भी कर रहे हैं, इस पे कोशिश भी कर रहे हैं, और जिस तरीके से आप वफाक की बात कर रहे हैं तो वफाक में हम सिर्फ इसी मुद्दे पे बात उठा रहे हैं कि जब तक आप बलदियाती निज़ाम को, पूरी दुनिया ने ये काम 300 साल पहले कर लिया है ना, ये तो आज बहस जो है, आज हम 2026 में भी ये बहस कर रहे हैं कि भाई ये क्यों नहीं देते इन पावर, एक यूनियन काउंसिल में काउंसलर को क्यों नहीं करते? क्यों? यहाँ पे जो मरूसी सियासत का जो मसला, जो अलमिया जो पिछले 50-70 सालों से हम देख रहे हैं कि बाप वजीर आजम है तो फिर बेटी भी वजीर आजम की उम्मीदवार है, और वो उन्हीं के यानी कि जो हल्का अहबाब है कि उन्हीं के नारे लगाने वाले, उन्हीं की बातें करने वाले ये असेंबलियों में जाएंगे। तो भाई मैं जो तहरीक की, हमारे पास स्ट्रीट पावर थी, मगर उस टाइम वो जो इस तहरीक को लीड कर रहे थे उनका बयानिया नफरत पे मबनी था, और जहाँ पे नफरत हो वहाँ पे तरक्की नहीं हो सकती। ये तो पूरी दुनिया में आप चले जाएं, आप इस कराची शहर में उन इलाकों में चले जाएं जो पसमानदा तरीन इलाके हैं, आप उन लोगों की जहनी कैफियत का अंदाजा लगाएंगे तो आपको उनके जहनों में नफरत नजर आएगी। और जहाँ नफरत पसमानदा है, पूरा पसमानदा है, तो ये चीज आज देखें ना, MKM की कामयाबी है ना। देखें आज शराब बोर्ड में आज हम इसी चीज पे काम कर रहे हैं कि लोगों को उनके बुनियादी हकूक के बारे में भी आगाही फराहम की जाए और उनके मसाइल के हल के लिए भी मिल के काम किया जाए। अगर आज यासिर भाई मेरी बात सुने, हम अपोजिशन तो करते हैं, असेंबलियों में नजर आते हैं, आज मैं आपको गारंटी देता हूं कि यही जो पार्टीज हैं, जो सियासी पार्टीज हैं, जो बलदियाती इलेक्शन में, सूबाई इलेक्शन में या कौमी असेंबली के इलेक्शन में एक दूसरे को गालियां देते हुए तो नजर आते हैं। एक कैंडिडेट जीत के असेंबली में चला जाता है ना पीपल्स पार्टी का, मगर आप अगर उनके वोटों का रेशो देखेंगे तो वो सब वोट मिला के जो जितने भी लोग खड़े हुए हैं उस कैंडिडेट के खिलाफ, वो उससे ज्यादा ही वोट निकलते हैं। तो जब आप अगर इस गली के अंदर काउंसलर लेवल पे भाई उस पार्टी के 4-5-6 लोग मुख्तलिफ पार्टियों के,
وہ اتحاد کریں اور ان سے جا کے کوشچن کریں. یاسر بھائی میری بات کٹ جائے گی, بات کر, میں جس پوائنٹ پہ بات کرنے جا رہا ہوں نا وہ پوائنٹ تھوڑا سا وہ کٹ جائے گا. میں وہی بتا رہا ہوں کہ بھائی مل کے ایک یونین کونسل کے لیول پہ بھی اگر جب تک مل کے ہم لوگ کام نہیں کریں گے, مختلف سیاسی پارٹیوں کے لوگ, اور ان کو نہیں ملتے نہیں ہے نا ان کی, ہم تو تیار ہیں. ہم تو جب احتجاج کی کال دیتے ہیں تو وہ اس پہ وہ لوگ جو مختلف پارٹیز کے لوگ ہیں جو الیکشن لڑتے ہیں, جیسے پی ٹی آئی ہو گئی یا جے یو آئی ہو گئی یا مسلم لیگ نون ہو گئی یا جتنی بھی سیاسی پارٹیاں ہیں, بھائی وہ آ کے کھڑے ہو جائیں نا کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں اور کس کے لیے کر رہے ہیں. جب تک ہم اس سوچ پہ نہیں اکٹھے ہوں گے کہ اگر ایک لوڈ شیڈنگ کے خلاف اگر کسی بھی سیاسی جماعت نے اگر کال دی ہے تو اس پہ آپ سیاست نہیں کریں یار, آپ اس کے ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں. نے کال دی ہے کہ میں دیکھوں گا کہ جا کر بھائی ہم جاتے رہے ہیں پچھلی دفعہ بھی, لوڈ شیڈنگ کا مسئلہ ہے, میں دیکھ رہا ہوں پچھلی دفعہ بھی جب جماعت اسلامی نے سندھ اسمبلی کے بعد دھرنا کیا تھا سید مصطفیٰ کمال بھائی کی قیادت میں خود اس کا شدید گواہ ہوں, ہم نے بولا تھا کہ بھائی ہم آپ کا جھنڈا پکڑ کے کھڑے ہو جائیں گے, ہم آپ کے کارکن بن کے کھڑے ہو جائیں گے. ہم نے تو ان سے اپنے حقوق لے لیں. صبح پتہ لگا کہ حافظ تیمور رحمان صاحب نے مسئلہ حل کر لیا باروباری کے پورا. میرا آپ سے یہ سوال ہے آخر میں, ذرا ہمارا یہ بھی جان لیتے ہیں نا کہ اب زیادہ لمبی تمہید نہیں باندھوں گا, یہ سارا نظام, بلدیاتی نظام, یہ وہ 140 کی انٹرپریٹیشن نہ ہونا, یہ سارے معاملات جو انہوں نے ٹیک اپ کیے, یہ سب. اب آخری سوال یہ رہ جاتا ہے کیا اس نظام میں سے کچھ نکل سکتا ہے, کیونکہ ہم نے سارے تجربے کر کے دیکھ لیے, سارے راستے اختیار کر لیے, نتیجہ 0/0. بہت شکریہ یاسر. المیہ ہمارے پاکستان کا, ہماری یہاں کی جماعتوں کا, یہ جب حکومت میں ہوتے ہیں نا ایسے ہی بیان کرتے ہیں, ایسے ہی باتیں کرتے ہیں عوام کے لیے کہ ہم یہ کریں گے, وہ کریں گے, ہم احتجاج کریں گے, ہم اس پہ کال پہ جائیں گے, اتحاد کر لو آپس میں. عمل کہاں ہے, کرنا پڑے گا. عمل کہاں ہے, بیانات کر کے بات اچھی کہی بہنے کہ آپ بلدیاتی نظام بنائیں, سب کو لوکل گورنمنٹ بنائیں, ان کے ہاتھ میں پاور دیں. بھائی نہیں ہو سکتا پاکستان میں. کرپشن اس کے ہڈلس ہیں, جو کرپشن ہے نا, جو وہ لوگ سلیکٹ بھی کرتے ہیں, اگر بلدیاتی بھی آپ کو فریڈم مل جائے, لیکن پیسہ جہاں چلے گا اس کی اتنی ٹیب ہے, اس کے اتنے پیسے ہیں, اس کی اتنا پرسنٹیج ہے, وہاں پہنچتے 1 کروڑ روپے کام کے آپ کے ہاتھ میں آئیں گے 10,000 روپے. تو وہ 10,000 روپے بچائے اپنے 4 پانی جو بٹھا کے 4 لوگوں کو بٹھا کھلاتا ہے, وہ ان کو پورا کر دے گا, وہ بولے گا میرا کام تو ہو گیا. پیسے تو جو کانٹریکٹر بھی تھا اس کے آرڈر بھی پاس ہوئے, وہاں سے آرڈر بھی چل گیا, اس کا کمپلیشن سرٹیفکیٹ بھی مل گیا. یہ پاکستان کا المیہ ہے, یہاں یہ گراؤنڈ پہ ہوتا ہے, آرڈر بھی مل جاتا ہے, پیسے بھی ریلیز جاتے ہیں اور کمپلیشن بھی جاتا ہے سارے کام. یہ المیہ ہے پاکستان کا, ریالٹی ہے, ہمیں ریالٹی کو فیس کرنا چاہیے. اب صرف اور صرف حل یہ ہے کہ عوام ان کا احتساب کرے, عوام کو خود کام کرنا چاہیے, ان کا احتساب کرنا چاہیے. ان کے سیاسی پارٹیوں نے بہت نعرے دے دیے, ایم کیو ایم بہت اچھی جماعت تھی, آنیسٹلی بتاؤں میں دل سے پسند کرتا تھا ان کو, لیکن انہوں نے اپنے آپ کو خراب کر دیا. کیوں, ہم شہری لوگ ہیں نا, ہم دیہات میں یا بستیوں میں نہیں رہتے, ہم شہری لوگ ہیں. ایک جماعت نکلی جو گراؤنڈ سے اوپر آئی, جس جماعت نے بہت سے کام کیے, جس جماعت نے دکھایا مصطفیٰ کمال کی اچھی بات کی, وہ راتوں کو 2-3 بجے دکھتے تھے ہمیں کہیں نہ کہیں, لیکن وہ ایگریسو تھے. اب اس کے بعد کیا ہوا, آج کمپرومائز ہے, وہی کمپرومائز. آپ چیزوں کو دیکھنا چاہیے کہ اگر وہ ایک جینیس آدمی ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے کہ میرا ایک نام تھا, لوگ مجھے پہچانتے ہیں, میں اس کراچی سے بلانگ کرتا ہوں. کراچی میں 18 سے 20 گھنٹے لائٹ نہیں ہوتی. انہی شہروں میں, انہی کے علاقوں میں, پی آئی بی لے لیں, اسے نازمات لے لیں, سارے علاقے ان میں لائٹ نہیں ہوتی. کلفٹن کے علاقوں میں تک بھی لائٹ نہیں ہوتی. ڈیفینس میں چلو آپ ان کو ایک اچھا ریٹ مل رہا ہے, اچھے پیسے مل رہے ہیں, تو وہ الیکٹریسٹی سپلائی ہوتی ہے. تو باقی شہروں میں, باقی جگہوں پہ کیوں نہیں ہوتی؟ تو ریٹ اسی طرح کہتے ہیں کہ ڈیفینس کا ریٹ ایک کچی آبادی کا ریٹ بلڈ نہیں ہونا چاہیے جیسا. وہاں بھی کرپشن لوگ کریں گے, وہاں پہ لوگ کنڈے لگائیں گے. پھر صاحب اسی سوال کا آپ سے جواب جاننا چاہوں گی. اب یہ جو جس طرح بات کی کہ المیہ ہے, تو کس طرح بہتر ہو؟ بھائی فرشتے نہیں آئیں گے آسمان پر, انہی لوگوں نے, اسی انسانوں نے. جب تک آپ میری بات سنیں نا, میں ایم کیو ایم میں کیوں, میں ایم کیو ایم میں اس وجہ سے ہوں کہ یہاں پہ موروثی سیاست کا فیکٹر نہیں ہے. یہاں پہ پڑھے لکھے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے, اچھے کردار کے لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے. بھائی یہی پاکستان کے آئین کے تحت آپ کو کسی نہ کسی سیاسی جماعت میں یا انفرادی حیثیت میں, آزاد حیثیت میں آپ الیکشن لڑ کے آپ اسمبلیوں پہ جاتے ہیں اور عوام کے حقوق کی بات کرتے ہیں, اور اگر آپ کی بات مانی نہیں جاتی تو پھر آپ سڑکوں پہ احتجاج کرتے ہیں. تو بھائی ہم سندھ میں اپوزیشن میں ہیں, وفاق میں ہم یہ بات سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے.
یہ صرف کراچی کا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم تو کراچی کو لے کے بیٹھے ہوئے کیونکہ ہم رہتے ہیں کراچی میں، یہ پورے سندھ میں یہ گھوٹی کا بھی مسئلہ ہے، سکھر کا بھی مسئلہ ہے، میر پور خاص کا بھی مسئلہ ہے. آپ یہاں پہ تو کراچی میں بات منظر عام پہ آ جاتی ہے، سوشل میڈیا ہے، ہر بندے کے ہاتھ میں موبائل ہے، کیمرے میں چیز ریکارڈ ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بات معلوم چل جاتی ہے. آپ انٹیریئر سندھ میں چلے جائیں، وہاں پہ تو لوگوں کو اس چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہاں پہ تو لوگوں کو پانی وہاں پہ پلایا جاتا ہے جہاں پہ جانور پانی پیتے ہیں. وہاں پہ تو یہ بے نظیر انکم سپورٹ کی آڑ میں جس طریقے سے یہ ووٹوں کا کرپشن کا یہ دھندا چل رہا ہے تو یہ تو روزے روشن کی طرح یہاں باتیں، مگر مسئلہ پھر وہی بات ہے کہ مل کے حل کرنا ہے، تمام اسٹیک ہولڈرز کو بیٹھنا پڑے گا اور جو عوام کے جو یعنی کہ بنیادی مسائل ہیں اس پہ تو کسی قسم کی سیاست نہیں کرنی چاہیے نا. اب اختلاف رکھنی چاہیے، اختلاف یہ کر رہے ہیں، احتجاج جو کرنے جا رہے ہیں اس کا کوئی نتیجہ نکل آئے گا. جی ہاں یاسر بھائی انشاءاللہ تعالی جس طریقے سے دیکھیں اب جس طریقے سے پیپلز پارٹی کی جو گھبراہٹ ہے وہ بالکل منظر عام پر، اور یہ خبریں تو اب نکل کے سامنے آ رہی ہیں کہ وہ اب بالکل شکنجے میں قانون کے شکنجے کے کیس میں نظر آئیں گے آپ کو انشاءاللہ تعالی جنہوں نے یہ آپ کی خواہش ہے. ٹھیک ہے جی سلمان صاحب، میں آپ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں تشریف لائے اور اپنے قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر اس اہم معاملے اور موضوع پر گفتگو کی. فیاض صاحب آپ کا ہم بہت شکر گزار ہیں دونوں ہی کہ آپ نے ایسی گفتگو کی کہ سمجھنے کا موقع ملا کہ واقعتاً ان کی جو جماعت ہے وہ کیا کچھ کرنے جا رہی ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا. جی بالکل، امید ہم یہی کر رہے ہیں کہ جو بھی حکومت ہو، جو بھی اقتدار میں ہو، وہ ہماری عوام کے لیے کام کرے، کیونکہ ہماری جو معاشی پالیسی ہے نا یاسر وہ صرف ریونیو جنریٹ کرنا چاہتی ہے، عوام کی بہتری کے لیے، غریب کی بہتری کے لیے یہاں پر کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ باقی جس طرح سلمان صاحب نے بھی کہا کہ یہ المیہ ہی ہے اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ عوام کے لیے کرنے والے ہمارے اقتدار میں آئیں اور ہم بہتری کی طرف اس کا کوئی نتیجہ نہیں. بہت اچھی بات آپ نے کی ہے. بس اسی بات کے ساتھ ہمارا یہ خیال ہے کہ اب اجازت آپ سے لے لینی چاہیے. بہت ساری خبریں، لیکن انشاءاللہ منڈے کو جب حاضر ہوں گے تو بہت سارے معاملات پر گفتگو رکھیں گے. اپنا بہت خیال رکھیے. اب مجھے اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.